بیوی کو عزت دو، اس لیے کہ پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور ہم پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ فرمایا میرے نبی نے کہ بیویوں کے چہرے پر مت مارا کرو اور انہیں برا بھلا بھی نہ کہا کرو، اور اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو انہیں گھر سے باہر مت نکالا کرو، دھکے دے کر حویلی سے باہر مت نکالا کرو۔ اللہ اکبر! ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہم لاکھوں سنا دیں کوئی بات نہیں، اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو فوراً ہماری زبان پر یہی جملہ گردش کرتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ یہی جملہ ہماری زبان پہ بار بار گردش کرتا ہے، طلاق والی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ نہ میاں نہ، جس خاتون کو، جس عورت کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، اگر آپ عزت نہیں دے سکتے تو نہ دیں، بے عزت تو نہ کریں۔ اگر آپ اس خاتون کی عزت نہیں کر سکتے نہ کریں، بے عزت تو نہ کریں، اس کو ذلیل تو نہ کریں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت میری بیوی کے اندر یہ خامی ہے اور یہ خامی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بزرگ نے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے تیری شادی کو؟ کہا جی 10 سال ہو گئے۔ کہا اچھا، اس کے اندر ایک خامی ہے اس لیے وہ تجھے اچھی نہیں لگتی بیوی؟ کہا جی ہاں۔ بزرگ نے کہا، بھائی مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی؟ اس نے کہا جی میری بیوی کرتی۔ اچھا تیری بیوی کرتی۔ کہا تیرے کپڑے کون دھوتی؟ کہا جی میری بیوی دھوتی۔ کہا تیرا جوتا پالش کون کرتی؟ کہا وہ بھی میری بیوی کرتی۔ کہا تیرے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ اکبر، تیرے گھر کے برتن کون مانجتی ہے؟ تیرا کھانا کون پکاتی ہے؟ کہا سب کچھ میری بیوی کرتی ہے۔ پھر بزرگ بولا کہ میاں افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر ایک کمزور سی خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہا کرو، نرمی سے عورت کی اصلاح کرو۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، گھر میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں نرمی سے اپنی بیوی کی اصلاح کیا کریں۔ عورت پسلی کی ہڈیوں کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے، طلاق کی نوبت آ پہنچے۔ فرمایا اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تم اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھایا کرو، یعنی بیوی کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ اگر تم اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ بیوی شوہر کے ہمراہ کبھی ہار نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں ہار سکتی، چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ پیش آ جائیں، بیوی ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ کبھی نہ ہارنے والی عورت کا ساتھ جب شوہر سے چھوٹ جاتا ہے تو عورت تھک کر بیٹھ جاتی ہے، جب شوہر کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر عورت ہار جاتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عورت میں اگر ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے، اسے دیکھ کر عورت کا حیا کر لیا کر۔ اچھائی کون سی ہے؟ فرمایا عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں تمہاری بیوی تمہارے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے، ورنہ شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو آخرت برباد ہو جائے گی نا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، بے پناہ عزت، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی۔
لہٰذا ان دونوں کو بے پناہ عزت دیا کرو۔ بیوی کو عزت دو اس لیے کہ پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دینا، کیونکہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے بیوی کو دکھ نہ دیا کریں، درد نہ دیا کریں۔